اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2857، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابو قتادہ نے کہا کہ ان کے باپ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں، تو اور لوگوں نے عمرے کا احرام باندھ لیا سوائے میرے، اور میں نے ایک ہمار وحشی شکار کیا اور اپنے یاروں کو کھلایا، اور وہ احرام باندھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ان کو خبر دی کہ ہمارے پاس اس کا گوشت بچا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اور وہ لوگ احرام باندھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 2858، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابو قتادہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ سب لوگ محرم تھے، اور ابو قتادہ غیر محرم، اور بیان کی حدیث، اور اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا پیر ہے۔ پھر لیا اس کو آپ نے اور کھایا۔ حدیث نمبر 2859، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو قتادہ چند محرم لوگوں میں تھے اور وہ احرام باندھے ہوئے نہ تھے، اور وہ حدیث بیان کی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آیا اشارہ کیا تم میں سے کسی نے اس کی طرف، یا حکم کیا کسی طرح کا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو کھاؤ اس کو۔ حدیث نمبر 2860، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہم طلحہ کے ساتھ تھے احرام باندھے ہوئے، اور ایک پرندہ شکار کا ان کو ہدیہ دیا گیا، یعنی پکا ہوا، سو بعضوں نے ہم میں سے کھایا اور بعضوں نے پرہیز کیا۔ پھر جب طلحہ سو رہے تھے جاگے تو ان لوگوں کے موافق ہوئے جنہوں نے کھایا تھا، اور کہا انہوں نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا گوشت کھایا ہے۔ باب حل و حرم میں محرم کون سے جانور مار سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2861، اردو ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ 4 چیزیں شریر ہیں کہ قتل کی جاتی ہیں حل و حرم میں: چیل اور کوا اور چوہا اور کٹکھنا کتا۔ راوی نے کہا میں نے قاسم اپنے شیخ سے پوچھا کہ بھلا فرمائیے سانپ کو تو انہوں نے کہا مارا جائے ذلت سے۔ حدیث نمبر 2862، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 شریر ہیں کہ مارے جائیں حل و حرم میں: سانپ اور چتکبرا، کوا اور چوہا اور کٹکھنا کتا اور چیل۔ حدیث نمبر 2863، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔ حدیث نمبر 864، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 865، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 866، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو قتل کرنے کا۔ حدیث نمبر 2847، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2868، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں یہ اضافہ ہے کہ حالت احرام میں بھی۔ حدیث نمبر 2869، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2870، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہا سے یہی مضمون بیان کیا۔ حدیث نمبر 2871، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ محرم کون کون سے جانور قتل کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے حضرت کی ایک بیوی صاحبہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹکھنا کتا اور چوہا اور بچھو اور کوا اور سانپ کے مارنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے، اور کہا کہ نماز میں بھی مارے جائیں۔
حدیث نمبر 2872 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2873 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2874 اردو ترجمہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مضمون مثل حدیث مالک اور ابن جریج کے روایت کیا، اور ان راویوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ روایت ہے نافع سے، وہ راوی ہیں ابن عمر سے کہ کہا ابن عمر نے سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ابن جریج نے اکیلے اور ابن جریج کی اتباع کی ہے اس بیان میں ابن اسحاق نے۔ حدیث نمبر 2875 اردو ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کچھ حرج نہیں 5 جانور کے قتل میں، پھر مثل اس کے بیان کیا۔ حدیث نمبر 2876 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ 5 جانور ہیں کہ ان کو جس نے حالت احرام میں مارا اس پر کچھ گناہ نہیں، ان کے قتل میں بچھو اور چوہا اور کٹکھانا کتا اور کوا اور چیل۔ باب عذر کی وجہ سے محرم سر منڈا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2877 اردو ترجمہ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال حدیبیہ میں، اور میں اپنی ہانڈی کے نیچے آگ پھونک رہا تھا اور جوئیں میرے منہ پر چلی آتی تھیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے سر کے کیڑوں نے بہت ستایا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم سر منڈا دو اور 3 دن کے روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور ایک قربانی کرو۔ ایوب نے کہا مجھے یاد نہیں کہ پہلے کیا چیز فرمائی۔ حدیث نمبر 2878 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2879 اردو ترجمہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت فمن کان منکم مریضا او بہی ازی من راسیہ میرے ہی حق میں اتری، اور میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے فرمایا نزدیک آؤ، میں نزدیک آیا، پھر فرمایا تم کو تمہاری جوئیں بہت ستاتی ہیں۔ ابن عون نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر مجھے حکم فرمایا فدیہ کا روزہ ہو، خواہ صدقہ ہو خواہ قربانی ہو۔ حدیث نمبر 2880 اردو ترجمہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کھڑے تھے کہ آپ کے سر سے جوئیں گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھ کو تیری جوئیں تکلیف دیتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے مجھ کو سر منڈانے کا حکم دے دیا، اور یہ آیت فمن کان منکم مریضا میرے بارے میں اتری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 روزے رکھ، یا صدقہ کر، یا ایک ٹوکرا 6 مساکین میں، یا قربانی کر جو تجھ کو میسر آئے۔ حدیث نمبر 2881 اردو ترجمہ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہوئے اور میرے سر میں سے جوئیں گر رہی تھیں، اور فرمایا کہ تم کو جوئیں ستاتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر منڈوا ڈالو، اور یہ آیت میرے حق میں اتری۔ پھر مجھ سے آپ نے فرمایا 3 روزے رکھو، یا ایک ٹوکرا خیرات دو، یعنی غلہ بھر کر 6 مساکین کو، یا قربانی کرو جو میسر ہو۔ ابن ابی نجیح نے کہا کہ یا تو ذبح کر ایک بکری۔ حدیث نمبر 2882 اردو ترجمہ کعب رضی اللہ عنہ نے وہی مضمون اوپر کا بیان کر کے کہا کہ آپ نے فرمایا سر منڈا ڈالو اور ایک ٹوکرا غلہ 6 مسکینوں کو بانٹ دو، اور ٹوکرا 3 سا کا ہے، اور سا کی تحقیق کتاب الزکوٰۃ میں گزری ہے، یا 3 دن روزے رکھو، یا ایک قربانی کرو۔ ابن ابی نجیح کی روایت میں ہے کہ ایک بکری ذبح کرو۔ حدیث نمبر 2883 اردو ترجمہ کعب کے پاس عبداللہ بن معقل بیٹھے اور کعب مسجد میں تھے، اور یہ آیت بیان کی ففدیہ من صیام،
تو کہا یہ میرے لیے اتری ہے، پھر سارا قصہ بیان کیا جو کئی بار گزرا۔ آخر میں حضرت نے فرمایا روزے 3 دن کے یا کھانا 6 مسکینوں کا، ہر مسکین کو نصف سا۔ پھر کہا کعب نے یہ آیت اتری ہے خاص میرے لیے اور باعتبار لفظ کے، عام ہے تم سب کے لیے۔ حدیث نمبر 2884 اردو ترجمہ۔ اس حدیث کا ترجمہ و مفہوم کچھ کمی بیشی کے ساتھ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2857 سے 2884 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔